السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 6. ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 86 کھولیے. آج ہم سبق ترقی کا راز کی دہرائی کریں گے، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے. ترقی کا راز. کلاس روم میں استاد داخل ہوئے تو سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا. سلام دعا کے بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بتایا کہ آج وہ کلاس کو پاکستان کی زرعی ترقی کا راز بتائیں گے. تمہید یعنی ابتدا کرنا. تمام بچے ان کی جانب متوجہ ہو گئے. انہوں نے پوری کلاس پر بھرپور نظر ڈالی. جب اطمینان ہو گیا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا. پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے. انحصار یعنی دار و مدار. زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے. پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. گامزن یعنی قدم بڑھانا. بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے. زرعی یعنی کھیتی باڑی والے. قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے. اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا. ضیاع یعنی ضائع ہونا. اور فصلوں کا معیار و مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی. دن بدن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا. انقلاب یعنی تبدیلی، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا. تصور یعنی خیال. پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی. نت نئے آلات، جدید طریقوں، بیجوں، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے ذریعے زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا. جراثیم کش یعنی جراثیم مارنے والی. اس طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا. عدم دستیابی یعنی نہ ملنا. طفیل یعنی ذریعہ. مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی. استاد نے تفصیل سے یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کرائی جائے. فارم کہتے ہیں زمین کا ایک بہت بڑا رقبہ جس پر مشینوں کے ذریعے کاشت کی جاتی ہو. استاد نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی اور قریبی زرعی فارم کے مینیجر کو موبائل سے فون کیا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کا مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں. زرعی فارم کے مینیجر نے بخوشی اجازت دے دی اور زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی. مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلبہ اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہوئے. 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ فارم کے دروازے پر موجود تھے. زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے. مینیجر نے کئی منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا. انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے. ماڈل یعنی نمونے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر بوائی یعنی زمین میں بیج بونا، ان کی کاشت سے لے کر کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں. معاون یعنی مددگار. مینیجر نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی. اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلبہ کو فارم میں بھیجا گیا. انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں. بوائی یعنی زمین میں بیج بونا. ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو میسر یعنی حاصل، وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے، لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں. ایک طرف ہارویسٹر مشین یعنی فصل کی کٹائی کی ایک جدید مشین ہے. گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی. ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے افادیت یعنی فائدے، اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا. بچے ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے. بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. سیراب کرنا یعنی زمین کو پانی دینا. اس طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا. بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے. ششدر یعنی حیران.
انہیں معلوم ہوا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محفوظ ہوئے یعنی لطف اندوز ہوئے۔ فارم میں زراعت کاروں کے درمیان خاصی دیر رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب وہ تھک چکے تھے، لہٰذا واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سبق ترقی کا راز کی یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیئر کاپی سے سبق ترقی کا راز کے تمام الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔